Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my respected ma'am and class fellows. I hope you are all well at your houses. So let me start my topic. My topic today is robotics. First of all, I explain the introduction of robotics. تو میں اب بتاتا ہوں اس کے انٹروڈکشن کے بارے میں. آج کل روبوٹ کا ٹاپک انٹرسٹ بن چکا ہے. روبوٹس لائک اے ہیومنس دکھائی بھی دیتے ہیں اور بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے کہ انسان. ایکچولی روبوٹ انسان کی بنائی ہوئی مشین ہے جو خود مومنٹ کرتی ہے اور اس کی جو مومنٹ ہوتی ہے وہ آرگنائز ہوتی ہے اور یہ اسی انسٹرکشن کے مطابق کام کرتے ہیں جو ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی کہ یہ انسٹرکشن کو فالو کر کے روبوٹس جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. ود آؤٹ انسٹرکشن یہ کام نہیں کرتے. واٹ از روبوٹکس؟ روبوٹکس بھی ایک سائنس ہے جو روبوٹ کو بنانے اور ان کا مطالعہ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے. دا مین پرپز آف روبوٹکس موثر روبوٹ بنانا ہے. اور اب میں بتاتا ہوں ان کی ضرورت کیوں پیش آئی. ان کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ یہ انسان سے زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں اور یہ ہائی ٹمپریچر میں بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں جیسے کہ نارمل ٹمپریچر میں. انسان ہائی ٹمپریچر میں کام نہیں کر سکتا اور انسان تھکن بھی محسوس کرتا ہے. یہ ود آؤٹ بریک کام کرتے رہتے ہیں اور ایک فلو میں کام کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کو ریسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ انسان سے زیادہ بہتر ہے کام کرنے میں. اور اب میں بتاتا ہوں کہ پہلا روبوٹ کس نے بنایا. پہلا روبوٹ جارج سی ڈیول، نارمن شیفلر اینڈ جوسف. انہوں نے پہلے تو بھرپور کوششیں کی، سنجیدہ کوششیں کی بنانے کے لیے، لیکن آخر کار انہوں نے ایک یونیمیشن کے نام سے ایک کمپنی بنائی جس میں انہوں نے یونیمیٹ کے نام سے پہلا روبوٹ بنایا اور وہ بنانے میں سکسیسفل ہو گئے. یعنی کہ انہوں نے پہلا روبوٹ بنا دیا. اب میں ٹائپس کے بارے میں بتاتا ہوں. ٹائپس آف روبوٹس. فرسٹ ٹائپ اس کی ہے موبائل روبوٹس، سیکنڈ انڈسٹریل روبوٹس اینڈ تھرڈ آٹونومیس روبوٹس اینڈ اینڈ پہ آتا ہے ریموٹ کنٹرول روبوٹس اینڈ ورچوئل روبوٹس. اب میں اس کے ایڈوانٹیجز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کے فوائد کیا کیا ہیں. ان کو ہم دور دراز کے سیاروں تک جانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ سمندر کی تہہ اور غاروں یہاں پر انسان کا جانا ناممکن ہے تو ہم ادھر بھی جانے کے لیے ان کو بھیجنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور کیونکہ انسان تو جا نہیں سکتا ود آؤٹ آکسیجن، انسان خلا میں بھی نہیں جا سکتا اور سمندر کی تہہ میں بھی نہیں جا سکتا، تو اس لیے ہم ان کو ادھر بھیجنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم ان کو یہ انسان سے زیادہ تیزی سے اور مسلسل کام کرتے رہتے ہیں. یہ اوور ٹائم بھی کام کر سکتے ہیں، جیسے کہ انسان تو اوور ٹائم میں زیادہ تھکن محسوس کرتا ہے، لیکن ان میں یہ ایبیلٹیز ہوتی ہیں کہ جتنی دیر چاہیں ہم ان سے کام لے سکتے ہیں. یعنی کہ ان کو ریسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اور مسلسل لگاتار کام کرتے رہتے ہیں ود آؤٹ بریک. اور اب میں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ان کے نقصانات کیا کیا ہیں. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ یہ ایک مشین ہے، کیونکہ جس طرح ان کے فائدے ہوتے ہیں اسی طرح ان کے نقصانات بھی ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے نقصانات نہ ہوں. اس کا مین نقصان یہی ہے کہ روبوٹ کی وجہ سے لوگ اپنی جاب سے محروم ہو سکتے ہیں. یعنی کہ انسانوں کی جگہ روبوٹس لے لیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو انسان کیا کر سکتے ہیں اپنی جابس کے حوالے سے. اس کے لیے سپلائی آف پاور کی ضرورت ہوتی ہے اور روبوٹس کو خریدنے کے لیے زیادہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ یہ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، مور ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں. تو یہ تھے ان کے ڈس ایڈوانٹیجز. تو میرا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوا. اللہ حافظ اینڈ تھینکس.